الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے اور صحیح ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک جتھا، ایک ٹکڑی کہ فوجی لوگ تھے، سب کسی علاقے میں بھیجی۔ اتفاق کی بات، چلتے چلتے یہ لوگ ایک علاقے میں پہنچے، شام ہو گئی۔ ان لوگوں نے سوچا یہاں پر آبادی ہے، یہیں پر رک جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے خیمے میں لگا لیے۔ بستی میں گئے، بستی والوں سے کہا کہ بھائیو، ہم پردیسی ہیں، مسافر ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مسافر ہو تو کیا ہمارے لیے نکلے ہو؟ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ عرب میں عام طور پر کسی بھی مسافر کو کھانا کھلانا، اس کے آرام کا انتظام کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے، اور کہیں بھی کسی بھی علاقے میں کوئی آدمی چلا جائے تو بھوکا نہیں رہتا، اور یہ کسی بھی سردار کے لیے بے عزتی اور ڈوب مرنے کی چیز مانی جاتی ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی مسافر بھوکا مر گیا یا بھوکا رہا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام اپنے خیموں میں آ گئے، اور ان کے پاس جو کچھ بھی ستو اور کچھ کھجور، پانی وانی جو کچھ بھی تھا، پی کر کھا کر اور اپنے سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزرا، اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی، ایک آدمی چیختا ہوا آ رہا ہے، قافلے والو، اے قافلے والو، تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو رقیہ کرنا جانتا ہو؟ ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ صحابہ اکرام نے سب نے سنا، کوئی آواز نہیں دے رہا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہاں ہے، تو کہا بھیا ذرا چلو، ذرا رقیہ کر دو، جھاڑ پھونک کر دو، ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم چلیں، ہم نے تم سے کہا ہماری مہمان نوازی کرو، مسافر ہیں، تو تم نے انکار کر دیا، ہم کیوں چلے؟ ہم بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کریں گے، تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، چلیں گے تو اپنی اجرت لیں گے۔ کہا بھیا جیسے بھی کہو ویسا سب منظور ہے، چلو۔ اب یہ چلے گئے، باقی سارے صحابہ کرام وہیں پر ہیں۔ ان کو تعجب ہے، یہ آج تک تو ہم نے نہیں سنا تھا کہ یہ رقیہ جانتے ہیں۔ چلے گئے وہ، اور وہاں پر کچھ دیر کے بعد دیکھ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، ایک ریوڑ ہانکتے ہوئے آئے۔ صحابہ کرام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اجرت میں ملا ہے، میرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل غلط کیا ہے تم نے، ذرا سے جھاڑ پھونک کے تم نے اتنی اجرت لے لی، یہ پورا ریوڑ لے کر چلے آئے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ خاموش ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اب تو میں لے آیا ہوں، اور اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے مدینہ، تو کچھ لوگ قافلے والوں میں سے ان بیچارے صحابی سے بھی پہلے جا کر اللہ کے رسول سے جا کر انہوں نے بڑھا دی، اللہ کے رسول ہم لوگ گئے تھے، ایسا ایسا ہوا تھا، اور ہمارے ایک ساتھی نے ایسے ایسے کیا، اور ان کو ایک پوری ریوڑ جو ہے بکریوں کا انہوں نے اجرت میں دیا، وہ ان کا سردار تھا، اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں، سفر سے واپسی پر وہ آئے، رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پوچھا کیا واقعہ ہوا تھا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اللہ کے رسول۔ ان کے ساتھی کہنے لگے ارے انہوں نے پورا ریوڑ لے لیا ان لوگوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو ڈانٹیں گے کہ ذرا سی دعا کے تم نے اتنے اجرت کیسے لے لی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہاں ہے ریوڑ؟ کہا کہ یہ سب، کہا کہ ہمارا حصہ بھی لگاؤ۔ کیا پڑھا تھا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں، خالی فاتحہ پڑھی تھی، فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس صورت کی عظمت کو دیکھ کر ہمارے دل میں آیا کہ اسی کو پڑھ کر پھونک دیں
تو ہم نے یہی پڑھ کر اس کو دم کر دیا اور اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی، اور وہ تھا قوم کا سردار، قبیلے کا سردار تھا، لہذا اس کے تندرست ہو جانے میں، صحت یاب ہو جانے میں پورے قبیلے کو بڑی خوشی ہوئی، تو ان لوگوں نے کافی بکریاں اکٹھی کر کے ہم کو دے دی، کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارا بھی حصہ لگاؤ اس میں۔ اب وہ لوگ جو ان پہ اعتراض کر رہے تھے، شکایت کر رہے تھے، ان کی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، وہ تو اپنا سمو لے کے رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تو ان کو جائز کہہ دیا اور ان کو درست فرما دیا۔ اتنا ہی نہیں یہ کہہ دیا کہ ہمارا حصہ بھی، اب اپنا حصہ بھی لگوا لیا، تو اب اس میں گنجائش کہاں رہ گئی کہ یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہ رہ گیا حلال ہونے میں؟ اللہ کے رسول تو نہایت پاکیزہ تھے، پاکیزہ غذا کھاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ بالکل ہی پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو عزیزو، فاتحہ میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، بڑی عظمت ہے، اور یہ شفا ہے سر کے درد سے لے کر کوئی بھی بیماری ہو، یہاں تک کہ بعض صالحین نے لکھا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جو فاتحہ سے درست نہ ہو جائے، لیکن پڑھنے والا بھی تو ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ وہ صحابہ کرام تھے۔ وہ عمل، وہ نیکی اور وہ پرہیزگاری، تہجد گزاری، اکل حلال، صدق مقال، اللہ رب العزت پر توکل، بھروسہ، اس کے کلام پر توکل اور بھروسہ جتنا زیادہ بندے کے اندر ہوگا اتنے ہی تاثیر اس کی دعا کے اندر ہوگی۔ تو اس سے یہ بات خوب اچھی طرح ثابت ہوئی کہ جو لوگ آج ہمارے زمانے میں اس طرح کا علاج کرتے ہیں جھاڑ پھونک کا، اور صرف قرآن و سنت سے کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے کرتے ہیں اور ان طریقوں سے کرتے ہیں جو رسول اکرم نے بتلائے ہیں، رسول اکرم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے کرتے ہیں، کوئی شرک کا کام نہیں کرتے، غیر اللہ کی مدد نہیں لیتے۔ یہ لوگ علاج کر کے اگر کچھ لوگوں سے لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، تو وہ اس کی اجرت درست ہے، لیکن اس میں بعض لوگوں نے بعض جگہ پر بڑی بڑی رقمیں 10,000 20,000 50,000 ایسے رکھی ہوئی ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ طریقے سے پیشہ بنا کر زندگی گزارنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم آنے والوں کا خیال رکھیں اور ان کی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے رقیہ کریں، یہ صحیح ہے، اور اس کے حسب طاقت کچھ لیں، یہ بھی درست ہے، لیکن بڑی بڑی مانگے رکھنا کہ اس کی طاقت سے باہر ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔